بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم آلہ وصحبہ رضوان اللہ اجمعین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذوق تقاضا۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ جو ہے وہ ہم شجر کاری کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ جو حکومت شجر کاری کرتی ہے اس پہ لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کی جاتے ہیں، بلکہ اربوں میں بجٹ جا پہنچتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی سڑک پہ نکل جائیں، کسی بھی نہر پہ نکل جائیں، وہاں پہ آپ کو بہت سارے درخت ایسے ملیں گے جو کہ دیمک زدہ ہوں گے یا ان اٹینڈنٹ ہوں گے، یعنی اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہوگی، ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ تو یہ جو لاکھوں روپے کا سرمایہ ہے وہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس تصویر میں ایک درخت ہے جس کو دیمک چاٹ گئی اندر سے، اس کا کم از کم ڈایا جو ہے 2 فٹ ڈایا کا یہ درخت ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہزاروں روپے میں بنتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہماری حکومتیں ہیں، یہ اس طرح جو ملک کا سرمایہ ہے، قوم کا ملک کا سرمایہ ضائع ہوتا ہے۔ اور جو گورنمنٹ ہے وہ ہر سال جو ہے IMF سے قرضہ لیتی ہے اور غریبوں کا گلا دبایا جاتا ہے، یعنی یا تو IMF کے پاؤں پڑا جاتا ہے یا غریبوں کے گلے پڑا جاتا ہے، ان کا گلا دبایا جاتا ہے۔ تو یہ جتنا سرمایہ جو ضائع ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک جو کلومیٹر کے اندر درخت ہے وہ جو ہے ان کے جو پیسوں سے کم از کم ایک خاندان جو ہے وہ پورا سال جو دیمک کھا جاتی ہے، ایک خاندان کا، ایک چھوٹے خاندان کا پورے سال کا خرچہ جو ہے بجٹ نکل سکتا ہے۔ اتنا مطلب 1 کلومیٹر کے اندر آپ دیکھیں تو ہر درخت جو ہے دوسرا تیسرا درخت سوکھا ہوا اس کو دیمک کھا جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیے کہ یہ وہ پاکستان ہے جہاں پہ یہ GTS سے ہم شروع ہوئے ہیں اور ہم نے PIA بھیج دیا ہے، اور جو ملکی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، جو ہمارے اللہ تعالیٰ میں یا ہماری کیا کہنا چاہیے، ہماری نااہلی کی وجہ سے یا ہماری سستی کی وجہ سے یا ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں جب GTS بیچا گیا اس کا ایک ملازم تھا، تو وہ جب بے روزگار ہوا تو اس نے ایک ریڈی لگائی تھی وہاں پہ۔ یہ ٹیمپل لاہور کی بات ہے، یہ نیوز کی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو جب وہ ریڈی آئے میونسپل کمیٹی والے، انکروچمنٹ والے، انہوں نے وہ ریڈی الٹا دی، وہ بیچارہ بے روزگار ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، اس کے بچے جو ہیں وہ بھوکے مرنے لگ گئے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی جو بیگم تھی، اس کی جو بیوی تھی، اس کے سر میں بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ سر درد شروع ہو گیا۔ تو اس نے اپنے میاں سے کہا کیسے میرے لیے آپ کہیں سے بھی ڈسپلن کی گولی جو ہے وہ ارینج کر دیں، لا دیں تاکہ میرے سر میں درد ختم ہو جائے۔ جب اس نے اپنی جیبیں فروڑ لیں، اپنے دیکھا تو اس کے گھر سے ڈسپلن کے خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ تو اسی پریشانی میں آ کے اس نے کیا ہے، پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی۔ پھر اس کے آگے پیچھے ایک اور واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ تاج پورہ لاہور یا غازی آباد لاہور میں ایک باپ نے اپنے بچے کو 10 روپے دیے، اس کے کہا کہ 5 روپے تمہارے ہیں اور 5 روپے تمہاری بہن کے ہیں۔ تو بچہ چھوٹا تھا، وہ 10 روپے کی چیز لے آیا، تو کیونکہ باپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس میں غصے میں آ کے، اس کی بہن رو رہی تھی تو اس کو لوہے کا پائپ دے مارا، جس سے وہ بچہ مر گیا۔ جس ملک کی یہ حالت ہے وہاں پہ سرمایہ ضائع کرنے کے لیے بہت ہے، کیونکہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم درخت لگاتے ہیں، شجر کاری کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب یہ دیمک کے والے ہیں، یعنی وہ دیمک کو کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، اب تو لوگ بڑے ماشاءاللہ ڈگریوں والے دفتروں میں آ گئے ہیں۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی جو ویکنسیز آتی ہیں پبلک سرویشن کی یا CSS افسروں کے لیے، تو 6 انچ لمبی جو ہے وہ ڈگریاں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ جتنے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں تو پڑھ کے تھک جاتا ہے، لیکن جب ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں، ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں، تو 70 یا 60 میں جو FA BA پاس سمپل یا میٹرک پاس لوگ تھے یا ڈپلوما ہولڈر تھے، ان کی کارکردگی ان سے کہیں بہتر تھی۔ یعنی اس وقت آپ کو کہیں
یعنی نہروں کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر بیلدار ہوتے تھے اور اس کے میٹ ہوتے تھے، وہ ان کی رکھوالی کرتے تھے. اگر کوئی درخت سوکھ جاتے تھے، جو بھی ہر سال یا دوسرے سال اس کی نیلامی ہوتی تھی جس سے وہ جو ہے پیسہ حاصل ہوتا تھا. لیکن اب آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیسے کیسے آپ کو تصویروں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ درختوں کو کس بے دردی کے ساتھ نظر انداز کیا جاتا ہے. اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. پتہ نہیں یہ محکمے والے کہاں ہیں، ان کے جو ذمہ دار افسران ہیں وہ پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ ان سڑکوں سے گزرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، لیکن مجال ہے کسی کے کان پہ چون کی ہو. تو یہ ہم اپنے ملک کا سرمایہ ضائع کرتے ہیں. اگر آپ نے گورنمنٹ کو 1000 روپیہ دینا ہو تو یہ آپ ایک دو نوٹس آئیں گے، تیسری دفعہ پولیس آ جائے گی کہ کس کے لیے کہ وہ آپ کو بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری آ جائیں گے. اور یہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک پیسے کو دیمک زدہ درخت گرا ہوا تھا کسی زمیندار کے زمین کے کنارے کے اوپر، یعنی جو جس کو ہم کہتے ہیں آپ کو منڈیر ہوتی ہے اس کے اوپر. تو اس نے سوچا اب یہ تو گرا ہوا اٹھا کے لے گیا کہ اس کو ایندھن کے لیے کٹوا کے لائے اور اپنے گھر میں استعمال کر لے. وہ کسی نے شکایت کر دی. جب شکایت کر دی تو پولیس والے گئے اور انہوں نے کیا کیا، اس کو بھی پکڑ لیا، اس زمیندار کو بھی پکڑ لیا، اور وہ آ رہا جس پہ وہ چیرنے کے لیے گیا ہوتا، کہتے ہیں اس پہ تو گورنمنٹ کی مہر لگی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ ان کی ڈیوٹی اور ان پہ میں بس فرض نصیب ہے کہ داد دوں گا. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ابھی جو درخت ہے سڑکوں کے اوپر، جو نہروں کے اوپر، حالانکہ نہروں میں 24 گھنٹے یعنی 24/7 پانی رہتا ہے، لیکن کوئی دیکھ بھال والا نہیں ہے. اب اور تو بات چھوڑیے آپ. اب میں ابھی چند ہفتے پہلے مار روڈ لاہور سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا جہاں سے چیف اور شریف دن پر کتنی مرتبہ گزرتے ہیں. ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ کتنے درخت جو ہیں سوکھے پڑے ہیں، جو ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، ان کو دیمک کھا رہی ہے جس طرح بھی ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ یہ کس طرح کا اگر ہمارا جو ہمارے ذمہ دار اس قسم کی ہوں گے، ہماری حکومتیں اس قسم کی ہوں گی تو پھر ملک تو قرضے میں ہی ڈوبے گا. کیا ان درختوں کو قیمت نہیں ہے؟ یہ کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ ہے جو یوں ضائع ہو رہا ہے. اب میں ابوظہبی میں تھا، شیخ زاہد صاحب کے بارے میں، مرحوم کے بارے میں بات مشہور تھی. وہ جب بھی سڑک سے گزرتا تو کہیں وہ درخت کے سوکھے پتے دیکھتا تو وہیں کھڑا گاڑی کھڑی کر لیتا تھا اور پوچھتا تھا وہاں سے ذمہ دار بنا کے یہ کیوں ایسا ہے. اب وہ تو ایسا ہوتا ہی کبھی نہیں تھا. لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہمارے جو ہیں سب لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اور رون جل رہا تھا، نیرو جو ہے بانسی بجا رہا تھا. تو برائے مہربانی اس کے اوپر توجہ دیں، ان کی دیکھ بھال کریں. ان کو کم از کم یہ ہے کہ ان کو نیلام کر دیں، نیلام کے پیسے لیں. ایون ایک جگہ پہ میں دیکھا کہ یہ بینک ہوتا ہے جو جس کا کام زرعی ترقیاتی کا ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک سوکھا ہوا درخت کھڑا جو اس کی یعنی زرعی ترقی کا منہ چڑھا رہا ہے، ان کے یہ سلوگن کا منہ چڑھا رہا ہے یہ کہ ہم زرعی ترقیاتی زراعت کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. تو برائے مہربانی اس کے اوپر توجہ دیجیے. اور بھی میں آپ جو مدد ناظرین آپ سے درخواست صاحب میرے ساتھ اٹیچ رہیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی سرمایہ جو ہے وہ کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے. یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، نیگلیجنس کی وجہ سے، اور حکومت کی اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے IMF سے قرضہ لے لیں گے، اس کے پاؤں پاڑ جائیں گے اور وہ گلا دبا لیں گے. اور یہ ہے جو اب ذرا سی اب دیکھیں کہ گورنمنٹ اگر کسی چیز پہ 15% کوئی دیتی ہے سبسڈی، اور جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو ہمارے ملکوں کو لوٹنے کے لیے آئی ہوئی ہیں وہ 50% قیمتیں بڑھا دیتی ہیں. اور غریب آدمی وہی ہے. اب کسان کی ذرا حالت جا کے دیکھیں، وہ بیچارہ سارا سال کام کرتا ہے اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے گندم نہیں بچتی ہے. سمجھے نا، غریب کی بیٹی جو سارا سال کپاس چنتی، وہ کہتے ہیں نا کہ جس گاؤں میں کپاس زیادہ ہے اسی کے جس بیٹی کا ساتھ کا دوپٹہ پھٹا ہو تو اسی گاؤں میں سب سے زیادہ کپاس کے کھیت ہے. تو جب ہماری حکومتیں ہیں جو اس طرح کی، جب مال روڈ کی کوئی حفاظت نہیں ہے تو باقی کو کیا کرے گا. مال روڈ پہ آپ جا کے دیکھ لیں کتنے درخت سوکھے ہوئے ہیں، کتنے انٹینڈنٹ ہیں. تو برائے مہربانی یہی درخواست ہے کہ یہ ملکی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، اس کا خیال کریں، ان کی دیکھ بھال کریں. پہلے جب تو بیلدار ہوتے تھے وہ تھے، اب پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں سارے لوگ. میٹ ہوتے تھے وہ درختوں، کوئی ایون کے نہر کے کنارے پہ یا سڑک کے کنارے پہ کوئی جانور ایسا ہوتا تھا اس کو بھی وہ نہیں دیتے تھے اور ہفتہ یا ڈیلی وہ چکر لگاتے. اب تو کبھی کوئی نظر ہی نہیں آیا. چلیں اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ. اس کو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور اس کو سپورٹ کریں. آپ کی مہربانی، لائک کریں.